اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین. اما بعد، آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان درمیان میں آئے گا، لیکن کیونکہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے زیادہ مقدمہ مختصر میں بیان کر دوں کہ ایام فاطمیہ ہے، تو موضوع ہمارا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. لیکن جناب سیدہ کی پر گفتگو کرنے سے پہلے کہ آج کچھ چیزیں ان کی زندگی سے متعلق بیان کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مقدمے کے طور پہ 2-3 چیزیں بیان کر دیں کہ دیکھیے، خداوند نے متعلق انسان کو جب خلق کیا، ہر انسان کے اندر خصوصیات رکھی. ہر انسان میں بعض خصوصیات رکھی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام، ہم پیغمبر سے شروع کرتے ہیں زیادہ تاکہ بات طولانی نہ ہو. پیغمبر اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات پیغمبر اسلام کو دی ہیں وہ امیر المومنین کو نہیں دی. جو امیر المومنین کو بعض خصوصیات دی ہیں وہ بعض دیگر کو نہیں دی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں مختص با شخصیت ہیں، جیسے قرآن کا نازل ہونا، یہ پیغمبر کی صفت ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبرائیل کا نازل ہونا، پیغمبر پہ جبرائیل نازل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ امیر المومنین کی خصوصیت دیکھیں. ویسے پیغمبر کی بہت ساری خصوصیات ہیں، پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر. میں تو صرف ضمنی طور پہ 2-3 باتیں بیان کر کے اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو مختلف پیغمبر ہیں. اب جیسے مثال لے چلیں، ایک اور ذہن میں مثال آ گئی، ازدواج، یعنی 11 بیویاں ایک وقت میں تھی. جناب خدیجہ کے بعد، جناب خدیجہ جب تک جناب خدیجہ تھی پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن اس کے بعد پیغمبر نے ازدواج کی. اور 4-5 اور روایتوں میں ہے کہ ویسے تو 11 ازدواج ملتی ہیں روایتوں میں، ٹھیک ہے نا، 11 ازدواج کی ہیں. تو ایک مثال ہے کہ یہ یعنی 4 سے زیادہ عام حالات میں آدمی کے بعد 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے. ایک وقت میں ایک بار 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے لیے مختص تھا. اس پیغمبر کے تھا کہ وہ 4 سے زیادہ ازدواج رکھ سکتے تھے اور زمانے میں تھی. تو اسی ایک مثال، ضمنی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اسی طرح امیر المومنین کی اگر ہم مثال لیں تو کعبے میں ولادت امیر المومنین کی. اسی طرح آسمان سے تلوار کا نازل ہونا، ٹھیک ہے، یہ امیر المومنین کی خصوصیت میں آئے گا. تو اسی طرح اور بھی امیر المومنین کی بہت ساری خصوصیات ہیں. تو اسی طرح ہم جب آتے ہیں جناب سیدہ پر، جناب سیدہ کی اب خصوصیات کا ذکر ہوگا. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جناب سیدہ کی خصوصیات. لیکن یہ بیان کس نے کی، سوال یہ آئے گا. کچھ خصوصیات امیر المومنین نے بیان کی ہیں جو روایت آئے گی، کچھ خصوصیات مختلف روایتوں میں بیان ہوئی ہے. ایک روایت ہے، کتاب کا نام ہے کہ یہ کتاب ہے جو 14 معصومین سے پوچھے گئے سوال و جواب. یعنی ہر معصوم سے سوالات انہوں نے اس طرح جمع کیا، ان تین جمع کر لیا کہ جو سوالات پیغمبر سے پوچھے گئے اس کو جمع کیا، جو جناب سیدہ سے سوالات کیے اس کو جمع کر لیا، جو سوالات امیر المومنین سے کیے اس کو جمع کیا. اس طرح انہوں نے جمع کیا ہے. تو ایک کتاب ان میں سے 14 معصومین میں سے جناب سیدہ سے متعلق جو سوالات پوچھے گئے اس کو انہوں نے جمع کیا. اس میں یہ روایت موجود ہے اس کتاب میں کہ جب امیر المومنین جب جناب سیدہ کا آخری وقت آیا، تو جناب سیدہ نے امیر المومنین کو بلایا اور اس کے بعد ان کی گفتگو ہے. اس گفتگو میں دیکھیے کیا جو وصیتیں جناب سیدہ نے جو وصیتیں کی ہیں نا،
اس وصیت سے پہلے کچھ گفتگو ہوئی ہے. وہ گفتگو کیا ہے؟ وہ گفتگو اس طرح ہے کہ جناب سیدہ نے امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, توجہ سے یہ بات دیکھیے گا کہ کیا کہا کہ یا علی, جب سے میری شادی آپ سے ہوئی, یعنی میں جب سے آپ کے گھر آئی, کیا کبھی آپ نے میرے اندر جھوٹ, خیانت, نافرمانی, کیا ان چیزوں کو دیکھا؟ امیر المومنین کا معاذ اللہ. میرا آپ سے سوال ہے, آپ لوگ لکھ لیں, اس کے بعد آپ سے سوال ہے. یہ جھوٹ اور آپ نے کیا کہا؟ خیانت, جھوٹ, خیانت اور نافرمانی, کیا آپ نے مجھ سے ان چیزوں کو دیکھا؟ تو امیر المومنین نے کیا جواب, کیا کہا؟ معاذ اللہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ جناب سیدہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا, اور تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ جی, زوجہ سے. البتہ جھوٹ کے مرد نہیں بولتے, جھوٹ مرد کے لیے بھی تو ہے کہ مرد بھی جھوٹ نہ بولے, لیکن یہاں پر قرینہ ہے نافرمانی, یہ کہ عورتوں سے مخاطب ہے جناب سیدہ. یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں, جناب سیدہ کی زندگی کے آخری لمحہ دنیا سے جاتے وقت جناب سیدہ نے 3 بڑے گناہ کی طرف اشارہ کیا, یہ وضاحت کی کہ کیا بیان کرنا چاہتی ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھولیں تو کیا پیغام ہے خواتین کے لیے؟ ہاں, یعنی کبھی بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ نہ بولے, کبھی خیانت نہ کرے, اور کبھی نہ فرمائے. یہ یعنی سمجھیے کہ جناب سیدہ جب دنیا سے جا رہی ہیں تو خواتین کو 3 پیغام دیکھے گئے. اب خود اس 3 باتوں کو آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی کتنی ان 3 باتوں کے اندر, اگر ہم اس کو, ابھی تو خیر یہ درس ہے, اگر آپ اس کو مجلس کے عنوان سے پڑھیں تو اس کو کتنا آپ اس کو کھول سکتے ہیں کہ اپنی پریکٹیکلی زندگی میں انسان کہاں جھوٹ بولتا ہے, یا خواتین کے لیے کہ جہاں جھوٹ, کہاں خدا نہ خاصہ خیانت کا مسئلہ کہاں پر آتا ہے, اور کہاں پر جو نافرمانی آتی ہے. اگر ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کی زندگی میں یعنی آخری لمحات, ویسے تو پوری زندگی نمونہ ہے, بہت ساری, اب جو بھی جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں بیان کیا اور جو بھی عمل کیا وہ سب نمونہ ہے. لیکن بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ معصوم ایک خاص چیز کو ترجیح دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ کام کم از کم مت کرنا, ویسے تو سارے کام مت کرو لیکن یہ کام کم از کم یہ مت کرنا. آپ دیکھیں اگر ہم اسی پیرائے میں ان 3 چیزوں کو دیکھیں کہ جناب سیدہ نے دنیا سے جاتے وقت 3 بڑے گناہ کو بیان کیا خواتین کے حوالے سے, کہ 3 بڑے گناہ کم سے کم یہ انجام نہیں دینے چاہیے, اس کا ذکر کیا. امیر المومنین نے کیا کہا جواب میں؟ معاذ اللہ, کہ کیا بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, بلکہ کیا کہ اب جواب میں دیکھیں امیر المومنین نے جواب جو دیا اس میں جناب سیدہ کی خصوصیت کو بیان کیا, جو آج کا موضوع ہمارا. 5 خصوصیتیں اس روایت میں بیان کی گئی ہیں, 5 خصوصیتیں اس روایت میں جو امیر المومنین نے بیان کی. نمبر 1 کہا کہ آپ سب سے زیادہ نیک ہیں. 1, آپ سب سے زیادہ نیک ہیں, سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں. یعنی دوسری خصوصیت کیا بیان کی؟ پرہیزگار ہیں. تیسری خصوصیت بیان کی سب سے زیادہ خوف رکھنے والی ہیں, سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والی ہیں. چوتھی بیان کی سب سے زیادہ معرفت پروردگار رکھنے والی ہیں. اور 5ویں بیان کی کہ نافرمانی, آپ نے کبھی آج تک نافرمانی نہیں کی. یہ ایک روایت میں 5 چیزیں جناب سیدہ کی خصوصیت کو بیان کیا. دوبارہ بتا دیتا ہوں, تھوڑا اس پہ 2-4 منٹ گفتگو کی. سب سے زیادہ نیک, یعنی جناب سیدہ کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ نیک. امیر نے کہا آپ سب سے زیادہ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, سب سے زیادہ آپ متقی ہیں. یعنی ممکن ہے کوئی آپ میں سے کوئی مطلب یہ جب کوئی درس سنے گا کہیں گے پرہیزگار تو سب تھے, نہیں, سب سے زیادہ نیک, یہ خصوصیت ہے. سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والی. ممکن ہے کوئی کہا مولانا خوف خدا تو فلاں کے بعد میں, نہیں, پیغمبر امیر المومنین کا سب سے زیادہ, یعنی یوں کہیے, یعنی یوں کہہ لیے کہ 5 خصوصیت کا جو مصداق ہے وہ سیدہ ہے.
یعنی اگر کوئی کہے خوف خدا کیسا ہونا چاہیے کہ جناب سیدہ کو دیکھ لو، کوئی کہے کہ معرفت خدا کیسی ہونی چاہیے کہ جناب سیدہ کو دیکھ لو. اب آپ ان کی زندگی کو جب مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر یہ خصوصیت نظر آئیں گی کہ سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والی، سب سے زیادہ معرفت پروردگار رکھنے والی. اب آپ کو یہ چیزیں اب آپ جب مطالعہ کریں جناب سیدہ کی زندگی کا تو وہاں سے آپ مطالعہ کریں تو وہاں سے آپ ان چیزوں کو لے کر پھر آگے اپنا درس بھی دے سکتی ہیں اور مجلس بھی بنا سکتی ہیں. اب آتے ہیں ایک اور صفت، یہ بھی امیر المومنین کی زبانی ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے پوچھا تھا امیر المومنین سے کہ تم نے سیدہ کو کیسا پایا تو کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ ہاں، اطاعت خدا میں بہترین مددگار. تو یہ صفت بھی کس نے بیان کی؟ اب یہاں سے ایک پورا ایک نقطہ بہت اہم ہے، یعنی یہ نقطہ جو ہے یہ بہت اہم نقطہ کہ یہاں سے آپ اپنی پوری ایک مجلس کو تیار کر سکتی ہیں کہ بیوی ہو تو بہترین مددگار ہو، یعنی بیوی وہ ہو کہ جو اطاعت خدا میں بہترین مددگار ہو. اب اس کو موضوع بنا کر کہ اطاعت خدا کس طرح ہوتی ہے، اب اطاعت خدا میں یہاں چاہیں تو یہاں سے میں آپ کو ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں. وہ روایت مجھے آگے بیان کرنی تھی، میں یہاں بیان کر دیتا ہوں، یہاں بھی موضوع ہے کہ دیکھیں اطاعت خدا کے اندر مددگار کا رکھنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ شوہر کے ساتھ اطاعت الہی میں ہیلپ کرنا، مدد کرنا. یعنی اگر گھر کی زندگی کو بھی بنانا ہے تو خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ کیسے چلنا ہے، ہر موقع پر قدم پہ اطاعت خدا ہو، کہیں نافرمانی نہ ہو. اب آئیے وہ روایت کہ جو پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، یہ کہ حدیث الشیعہ میں آپ کو مل جائے گی روایت، اور بھی کتابوں میں مل جائے گی روایت. کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری بیٹی، اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائے تو 3 صفتیں اس میں ہونی چاہیے. کون 3 صفتیں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے یعنی خاتون میں سے کہ جب وہ قبر سے اٹھائی جائے تو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہو تو 3 صفتیں اس میں ہو. کون سی 3 صفتیں ہیں؟ معروف روایت ہے تو میں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ان میں سے مجلس پڑھنے والے کتنی ہیں، ذاکرہ کتنی ہے. ذاکرہ ہے تو یہ روایت وہ پردے والی روایت ہے، اس میں ہے سب سے پہلی. دیکھیں جو اب 3 آ رہی ہے یہ تینوں کا آپ غور سے سنیے گا اور اس کے بعد یہ بتائے گا یہ پریکٹیکل لائف میں کتنا ہے. یہ آپ یاد دیکھیے گا ہمیشہ ہر چیز پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف مین ہے. پہلی چیز پیغمبر نے فرمائی شوہر کی غربت پر تحمل کرنے والی. یعنی یہاں سے ہماری اطاعت خدا سے کیا تعلق بنے گا؟ اس کا تعلق بنے گا کیا تعلق بنے گا کہ شوہر کے پاس اگر کبھی پیسے نہیں ہیں یعنی شوہر کی غربت میں تحمل کرے. شوہر کی غربت میں کبھی یہ نہ کہ بھائی مجھے تو یہ چاہیے کہیں سے بھی لا کے دو، حلال ہو یا حرام ہو مثلا. کیونکہ آپ دیکھیے گا معاشرے میں کتنے ایسے مرد ہیں کہ جو حرام کی طرف لے جانے والی مواد. یہاں پہ وہی اطاعت خدا میں بہتری مددگار، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شوہر اگر مثال کے طور پہ نہیں اتنا کما رہا تو اس کا وہ اس میں اس کے ساتھ دے اطاعت خدا کے اندر. اگر کم ہے تو اس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح بچوں کو پالنا ہے، کس طرح زندگی کو ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ سارے کام اس نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ مجھے تو چاہیے کہیں سے بھی لا کے دو، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، چاہے وہ تو فلاں کو دیکھو اتنا دے رہا ہے، فلاں کو اتنا کما رہا ہے، وہ فلاں اتنا کما رہا ہے، اس کے گھر میں یہ، اس کے گھر میں یہ سب چیزیں نہ ہوں تو ہی زندگی ہو سکتی ہے. شوہر کی یعنی شوہر کی غربت و تحمل کا مطلب کیا ہے کہ ساری زندگی اس طرح اپنی زندگی کو تحمل کر کے گزارے اور آگے جا کے دیکھیں اللہ برکت بھی دے گا زندگی میں. ایسا بھی ہوتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تحمل کیا 1 سال 2 سال 3 سال، ممکن ہے 10-12 سال بعد بلاخر کہیں نہ کہیں ترقی ہو گئی، کہیں نہ کہیں اچھے حالات ہو گئے.
ان حالات مشکل کے جو حالات تھے وہ گزر گئے، اور اللہ نے اس کو اجر و ثواب بھی دینا ہے کہ شوہر کے ساتھ جو اپنی اچھی طرح جو زندگی بسر کی، اس تحمل کیا، تو اللہ اس کو اجر و ثواب بھی دے گا۔ یعنی یہاں پہ مراد کیا ہے کہ طلاق نہ رہے، شوہر کی غربت پر صبر کرے، تحمل کرے۔ یہ میں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مولانا پڑھنا بہت آسان ہے اور سننا اس سے آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ پریکٹیکلی لائف میں شوہر بولے پیسے نہیں ہیں کہ بہت مشکل ہے گزارا، خرچے اخراجات کمانا، کیسے اس کو زندگی، وہی زندگی پھر انسان کامیاب بنائے گا اسی قول کے ذریعے سے، امیر المومنین کے اس قول کے ذریعے سے، کہ جو امیر المومنین فرمایا، رسول خدا نے پوچھا تو نے فاطمہ کو کیسا پایا کہ اطاعت خدا میں بہترین مدد۔ یہاں سے میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کیا، اب آئیے اس روایت کو پورا کریں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اس کی بد اخلاقی پہ تحمل کرے۔ بد اخلاقی یعنی بد اخلاقی سے کیا مراد ہے؟ یعنی زبان کا اچھا نہ ہو اور اخلاق کا بھی اچھا نہ ہو تو بدتمیزی سے بات کریں۔ ہاں وہی ساری چیزیں۔ اس کا مطلب کیا کہ یہ بھی تحمل کرے اس پہ ساری زندگی، جبکہ یہ بھی کام آسان نہیں، ورنہ عموماً خدا نخواستہ ایسا ہوتا کیا ہے کہ ادھر اگر زبان شوہر کی بد اخلاق ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے خدا نخواستہ؟ ہاں وہ شرط ہے کہ پھر ادھر سے بھی زبان بد اخلاقی شروع ہو جاتی ہے، تو آخر میں مسئلہ کہاں پر آ جاتا ہے؟ تو وہی پیغمبر فرما رہا ہے تحمل کرے بد اخلاقی، کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے معاشرے میں بولتے اچھا ہے، باہر بہت اچھا موڈ، خوشگوار موڈ، ہنساتے ہیں باہر، گھر میں آنے کے بعد فوراً بد اخلاق ہو گئے، ہر وقت گرم مزاج میں رہنا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت جو ہے وہ پریشان کرنا، مثال کی جو بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں آپ شامل کر سکتی ہیں، یعنی بد اخلاقی۔ اب یہ بھی مشکل کام ہے، یعنی شوہر بد اخلاق شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ایک دن نہیں رہ سکتے، ایک مہینہ نہیں رہ سکتے، مولانا ساری زندگی کیسے تحمل کریں؟ لیکن وہی بات ہے کہ اگر پیغمبر فرماتے ہیں اگر یہ کام کیا تو نتیجہ کیا ہے؟ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ میں شروع، یعنی وہی تحمل کرے۔ اور تیسری چیز ہے حجاب، کہ بالغ جب سے وہ بالغ ہوئی ہو 9 سال سے، یہ ہماری جملے ہیں، یعنی جو شرعی لحاظ سے جب حجاب واجب ہو جاتا ہے 9 سال سے جب تک بالغ ہوئی، اور کب تک؟ جب تک زندہ رہے واجب حجاب رکھے، حجاب میں رہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں، انشاءاللہ حجاب پہ گفتگو آگی تو پھر بیان کریں گے۔ یہ یہاں تک اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے ایک روایت علیحدہ سے آپ کے سامنے بیان کی، کہ جو یہاں سے ایک اور ٹکڑا نکل کے آتا ہے کہ اگر ہم اس روایت کو بیان کریں تو ساتھ ساتھ یہ والی روایت بھی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت ہے، لیکن مشکلات زندگی بھی بہت ہے، ناممکن نہیں ہے، سخت ہے۔ اور اگر کوئی مجلس تیار کرنا چاہے، درس تیار کرنا چاہے تو اس کے لیے میں اور بیان کر دیتا ہوں کہ اگر جب یہ روایت پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور موضوع کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے اچھے اخلاق کے فوائد اور بد اخلاقی کے نقصانات کیا ہیں۔ جن لوگوں کو مجلس تیار کرنی ہے ان کے لیے اور موضوع کو آگے یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں، مزید درس بھی یہاں سے بڑھا جا سکتا ہے کہ آپ جب یہ روایت پڑھیں تو اس میں واقعات بھی لے کر آئیں، معصومین غیر معصومین کے واقعات لے کر آئیں کہ جن بیویوں نے تحمل کیا اللہ نے کیا اجر و ثواب دیا، جنہوں نے بد اخلاقی پہ تحمل کیا اللہ نے انہیں کیا اجر و ثواب دیا۔ بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے۔ سر جیسا کہ شوہر کی غربت بھی نہیں ہے اور بد اخلاقی بھی نہیں ہے، شوہر میں حجاب بھی ہے، تو پھر مطلب ایسی کوئی روایت بیان کریں کہ جس سے بی بی فاطمہ کے ساتھ خبر سے اٹھائے دیں؟ یہ بہت تو ہمارے اوپر ہے ہی مطلب نہیں ہے۔ نہیں یہ نہیں مسئلہ ہے، آپ سمجھے نہیں بات کو، یہ بہت آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ سمجھ رہی ہیں۔ اب میں مثال نہیں معلوم، میں جیسے ہم فرداً کسی سے سوال نہیں کر سکتے، مثال میں معاشرے کی بات کرتا ہوں، کتنی ایسی خواتین ہوں گی کہ جو بالغ ہونے سے لے کے مرتے دم تو واجب حجاب رکھا ہوگا ہیں، بس اس کا مطلب پہلی شرط ختم ہو گئی، ایک شرط ختم ہو گئی۔ یہاں پر ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ شرط ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی ایسی، اب یہ غربت والی بات جو ہے وہ سب کے ساتھ نہیں ہے، بد اخلاقی والی بات سب کے ساتھ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے شوہر بد اخلاق ہیں، اگر
تو وہ تحمل کریں گے. تو یہ اجر و ثواب بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی اجر و ثواب بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا شوہر بد اخلاق ہے, اگر وہ اس پہ تحمل کر کے ساری زندگی تحمل کرے, طلاق نہ لے, مطلب ان کا رائٹ ہے طلاق لینے کا, مطلب ایسی حالت ہو گئی ہے مثال کے طور پر کہ وہ طلاق لے سکتی ہے, فرض کرے وہ کہہ رہی مجھے طلاق نہیں چاہیے, میں ایک کے ساتھ رہوں گی, ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, جتنا بھی بد اخلاق ہے مجھے رہنا ہے, تو اجر و ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے دنیاوی زندگی تھوڑی سخت, تھوڑی کیا بہت زیادہ سخت ہو جائے, لیکن وہ رہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور اس کے بعد یہ صفت اس کے اندر اگر ہے, اور دوسری صفت وہ بھی ہو, شوہر کی غربت بھی ہو, شوہر کی غربت پہ اگر کوئی صبر کرتی ہے اور زندگی تحمل کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے مختلف حالات کے اندر, تو وہ بھی ایک اجر و ثواب اس کو ملے گا. اور تیسری صفت یہ کہ 3 صفتیں پیغمبر نے بیان کی. اب ممکن ہے کہ اس میں شاید البتہ 3 صفت آئی ہیں, شاید یہ بھی ہو کہ کوئی ایک الگ الگ ایک صفت ہو, 3 ایک ساتھ نہ ہو, لیکن روایت میں تینوں آئی ہیں کہ 3 صفتیں جس خاتون کے اندر ہوگی, میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے جب اٹھائی جائے گی تو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ محشور ہوگی. یہ 3 صفتیں اس صفتیں ہوں. اب یہ ممکن ہے کسی میں 1 ہو, ممکن ہے کسی میں 2 ہو, ممکن ہے کسی میں 3 ہو. تو 3 خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں. یہ ہے اجر و ثواب. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا جواب. آ جائیے ہم اپنی پہلی روایت کے اوپر. یہ روایت تو میں نے درمیان میں آپ کو سامنے ایک درمیان میں بیان کی. آئیے ہم پہنچے تھے, کتنی خصوصیت بیان کی جناب سیدہ کی؟ نہیں, یہ والی ہٹا دیں آپ. ہاں 5 نہیں 6 بیان کی. اطاعت خدا آ گئے نا, اطاعت خدا میں بہترین مددگار کتنی ہو گئی؟ 6. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ نیک 1, پرہیزگار 2, سب خوف خدا رکھنے والی 3, معرفت 4, نافرمانی 5, اطاعت خدا میں بہترین مددگار 6 ہو گئی. 7ویں کیا ہے؟ 7ویں کہ روایت میں بھی ہے کہ امیر المومنین کی ایک روایت ہے کہ جس میں امیر فرمایا کہ یہ بھی امیر کی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کے نور سے زمین کو روشن کیا. یہ آپ نے 7 نمبر پہ بیان کیا. یہ 7 نمبر ہے. اب وہ والی روایت جو میں نے درمیان میں بیان کی تھی اس کو ہٹا دیں. 2 روایتیں دیکھیں, میں نے ایک روایت درمیان میں بیان کی تھی جس میں 3 چیزیں تھیں, اس کو ہٹا دیں. وہ ایک الگ موضوع تھا, یہ ایک الگ موضوع. اب ہم اپنے موضوع پر آ گئے کہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ جناب سیدہ کی خصوصیات. اب اس پر آ جائیں. آپ نے یہ کیا کہا کہ فاطمہ کو نور سے خلق جناب فاطمہ کے نور سے زمین روشن ہوئی, یہ ہے. اور یہ ہے نا مکہ میں جب مکہ جب روایت ہے, بہار الانوار کی روایت ہے, جب جناب زہرا دنیا میں تشریف لائی تھی تو مکہ روشن ہو گیا تھا. یہ روایت امین مومن کی ایک الگ روایت ہے, اس میں بھی یہی ہے. بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222 222, اس کے بالکل آخر میں آخری صفحے پہ ایک روایت ہے, آخری صفحے نہیں آخری سطر پر آخری لائن میں نیچے بالکل لاسٹ لائن میں ایک روایت ہے, اس میں امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا. اور بہار الانوار کے پہلے صفحے پہ جائیں گے آپ, جہاں جناب زہرا کی ولادت کا ذکر ہے, وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی یہ روایت ملے گی کہ فاطمہ زہرا جب دنیا میں آئی تو مکہ روشن ہوا ہے. یعنی اس کا مختلف روایتیں. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے جناب سیدہ کی خصوصیات؟ 7. 8ویں, اب یہ 8ویں کیا ہے؟ یہ روایتوں سے اخذ کی گئی ہے کہ کبھی فرمائش نہیں کی, اور کبھی اور نبی کیا ہے کبھی شکایت اور شکوہ نہیں کی. یہ روایتوں سے اخذ کیا گیا ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں جب کبھی بھی جناب سیدہ نے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی, حتیٰ امیر المومنین نے کہا جناب سیدہ سے کہا کبھی آپ کوئی فرمائش کریں. اس کا کیا یہ بات خود سوال دلیل بنتا ہے کہ کبھی فرمائش نہیں کی. یعنی یہاں سے بھی ایک جملہ اور آپ نکالیں کہ بیوی ہو تو ایسی. ابھی تمام کچھ صفتیں عام زندگی میں آئیں گی. ٹھیک ہے, یہ 2 ایک ساتھ ہو گئی, کبھی فرمائش نہیں کی اور کبھی شکایت و شکوہ بھی نہیں کیا. یہ 2 صفتیں ایک ساتھ ہو. کتنی ہو گئی؟ 9. نمبر 8 اور نمبر 9 آپ نے اسی میں ایڈ کر دیا, چاہے تو مرضی الگ الگ نمبر ڈال دیں. 9 10 یہ کہ ایک جگہ پہ ایک روایت ہے اس کتاب کے اندر, جو میں کتاب لکھ رہا ہوں ریبران معصوم کے نام سے کتاب ہے, اس میں انہوں نے جناب زہرا کی ایک صفات کو جو بیان کیا اس میں زہد, یعنی بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھی. زہد وہی ہے, چاہے جو اوپر بھی آ گیا پرہیزگار, یہاں بھی انہوں نے لکھا کہ جناب زہرا یعنی ان سے زیادہ کوئی زہد رکھنے والا نہیں تھا.
मुत्तकी, परहेजगार, ज़ुहद रखने वाला। अच्छा, फिर एक और किताब है, उसका नाम है सीरत मासूमीन। उसका सफ़र नंबर 97, 2 जिल्द किताब है शारदा मासूमीन पर। पहली जिल्द में जनाब ज़हरा का ज़िक्र है। उस पहली जिल्द में अगर आप सफ़र नंबर 97 पर जाएंगी तो आपको वहाँ पर जनाब सैयदा की गुफ्तगू, जनाब सैयदा पैगम्बर इस्लाम से गुफ्तगू मिलेगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको सफ़े पर नज़र आएंगी। और आखिर में उन्होंने रवायत कोट की है, उन्होंने कहा कि जनाब सैयदा की तो बहुत सी खुसूसियात हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ खुसूसियात को बयान करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे 3 खुसूसियात जनाब सैयदा की बयान की, 3 खुसूसियात वहाँ पे बयान किया कि जनाब सैयदा की खुसूसियत मुसीबत पर सब्र करती थी, नेमत पर शुक्र करती थी और अल्लाह के रज़ा पर राज़ी रहती थी, क़ज़ा इलाही पे राज़ी रहती थी। ये उन्होंने 3 सिफ़तों का ज़िक्र किया। तो कितनी हो गई सिफ़तें? 13। और 14 और आखिरी सिफ़त क्या है कि शफ़ात करेंगी। और आखिरी 14वीं सिफ़त यह है 14 नंबर कि अपने चाहने वालों की और शफ़ात कराएंगी रोज़ महशर में, और अपने चाहने वालों को इस तरह जहन्नम की आतिश से बचाएंगी कि जो रवायतों में तशबीह आई है कि वो इस तरह, यानी दुश्मनों से अपने चाहने वालों को इस तरह निकालेंगी जैसे एक परिंदा ख़राब दानों से अच्छे दानों को चुनता है, कि इसी तरह जनाब सैयदा अपने चाहने वालों को चुनेंगी। और बाद रवायतों को अगर हम ज़मीमा करें, उन्हीं रवायत में है कि शफ़ात करेंगी रोज़ महशर में। और शफ़ात के लिए उस रवायत को भी अगर आप इसमें ज़मीमा कर दें कि जब पैगम्बर ने पूछा था कि शफ़ात के लिए क्या लेकर आई हो, तो क्या कहा था जनाब सैयदा ने? क्या कहा था? क्या लेकर आई शफ़ात के लिए? क्या लेकर आई जनाब सैयदा? शफ़ात, अपनी उम्मत की शफ़ात करेंगी किस चीज़ से? बहुत मशहूर रवायतें सारी जो मैं बयान कर रहा हूँ, कोई नई रवायत मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जनाब अब्बास के बाजू लेकर आएंगी। सर मुझे याद आ रहा था लेकिन वो लिख रही थी तो जनाब अब्बास के बाजू लेकर, बाजू का है। जब अमीर पैगम्बर ने पूछा था बेटी तुम अपनी उम्मत की शफ़ात के लिए क्या लेकर आई हो, तो कहा मैं अब्बास के 2 कटे हुए बाजू लेकर आई। ये रवायत में मौजूद है। तो ये 14 सिफ़तें हमने बयान कर दी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की। वैसे बहुत सारी सिफ़तें हैं, कोई ये ना कि मौलाना ये 14 तो क्या जनाब ज़हरा की इससे ज़्यादा हैं, लेकिन एक मुख्तसर दर्स के लिए एक मुख्तसर 14 सिफ़तें आपके लिए क्या है कि आप इससे एक मजलिस बना सकती हैं, दर्स बना सकती हैं, मज़ीद इसको मज़ीद फैला सकती हैं। इस तरह आप इस 14 के अंदर और 14 सिफ़तों के जो मिस्दाक है, अभी हमने मिस्दाक बयान नहीं किए। मिस्दाक कहते हैं हमने इसकी तशरीह कह लें, यानी अब मिसाल दूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा मार्फत रखने वाली, तो मैंने आपको बयान कर दी। अब इसका वाक़या कहाँ मिलेगा? क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा मार्फत रखने वाली हैं। तो अब तारीख़ में जाएँ, देखिए सबसे ज़्यादा मार्फत रखने वाली जनाब सैयदा का कोई मार्फत खुदा का वाक़या वो यहाँ ला के फ़िट करें तो दोनों चीज़ें मुताबिकत रखेंगी। मिस्दाक को कहता है मुताबिकत उर्दू में। अब ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने, सबसे ज़्यादा खौफ खुदा रखने वाली, गिरिया करने वाली। अब आप जनाब सैयदा की ज़िंदगी में देखें वाक़यात मिलेंगे जहाँ पे जनाब ज़हरा ने गिरिया किया। नहीं तो आपने ये जो सीरत मासूमीन बताई मैंने पढ़ी है, इसमें तो सारा ज़ारो कतार रोने वाली चीज़ है। मैं समझा नहीं। ज़्यादातर जो वो है रिवायतें वो इसमें बयान इस तरह की है कि गिरिया किया, ये किया, वो किया। किसने? अभी तक मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कह रही हूँ जनाब सैयदा के आपके बारे में बोल रहे हैं ना, ज़्यादातर जो है ना इस किताब में मैंने पढ़ा है। कौन सी? ये वाली किताब जो मैं बता रहा हूँ? सीरत मासूमीन। सीरत मासूमीन तो बहुत सारी हैं। सीरत जो आपने अगर जो पढ़ी, हाशिम नहीं वालों, उनका नाम ज़हन में नहीं है, लबनान के हैं, अलबत्ता लबनान के हैं। अब हाशिम हुसैनी शायद नाम है, अब याद नहीं क्या नाम है, बहरहाल हाशिम करके शायद नाम है। 2 जिल्दी किताब है, उसमें बहुत अच्छे मवाद आपको मिलेगा। अलबत्ता उसमें हेडिंग्स नहीं है, कहीं कम है हेडिंग्स। जैसे होते हैं ना आजकल किताबों में हेडिंग्स आती है, मुताला करने बहुत आसान। जैसे इस किताब में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये किताब यानी यहाँ मिल जाए तो अच्छा है, रहबरान मासूम के नाम से। अब इस किताब के अंदर बहुत आसान काम कर दिया इन्होंने, हेडिंग्स डाल दिए, बहुत अच्छा काम कर दिया कि आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। वही हेडिंग्स आप याद कर लें, वही हेडिंग्स को आप हेडिंग्स को दें और जाके उसमें जो मैटर लिखा वो मैटर आप जाके आराम से बयान कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक, ये जो मैंने आपके सामने
जनाब सैदा की। अब यहाँ पर एक मौजू को इख्तिताम पहुँचाते हैं, यानी आज का जो पहला जो जलसा था उसका मौजू था जनाब सैदा की खुसूसियात। 14 खुसूसियात हमने बयान की। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।